اگر اسی وقت بیٹھے بیٹھے ہم میں سے کسی بھی بندے کو موت آ جائے تو ذرا ہم خود سے پوچھیں کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم رب تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو سکے، یا ہمارے حرکات و سکنات ایسی ہیں کہ ہم رب تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر کسی سوال کا جواب دے سکیں؟ ذرا سوچے تو صحیح یار، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا گزرتی ہوگی جب وہ ہمیں دیکھتے ہوں گے کہ یار یہ بندے ہیں، یہ بندے جن کے لیے میں نے رو رو کے دعائیں کی، آج اپنی میں پڑ گئے۔ ہمارے لیے کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوتے ہی فرما رہے ہیں ربی حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے، میری امت کو بخش دے۔ ہمارے لیے کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری رات قیام کیے، رو رو کے دعائیں کی، ہم نے بدلے میں کیا کیا؟ جنہوں نے اپنا سب کچھ ہمارے اوپر قربان کر دیا، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اور تو اور ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ داڑھی کا تحفہ ہی نہیں دے سکے، ہم تو یہی نہیں سجا سکے چہرے پہ، اور ہم نے کیا کرنا؟ اور ہم نے کہاں پہ جا کے جواب دینا ہے؟ ہم تو اپنے چہرے پہ داڑھی نہیں سجا سکے۔ اور آپ کو میں بتاؤں نا ذرا، آخری روایت میں بیان کرتا ہوں کہ کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ داڑھی کی فضیلت، بھائی داڑھی نہ رکھنے کی وجہ آج تک مجھے سمجھ نہیں لگی کہ کیوں نہیں رکھتے، کس لیے نہیں رکھتے، اور کیوں ڈرتے ہیں لوگ داڑھی رکھنے سے کہ بھائی داڑھی نہیں رکھنی ہم نے، کوئی سمجھ نہیں لگتی۔ اور یہ جنگ جو ہے ہر انسان بالغ ہونے کے بعد لڑتا گیا اور آخری سانس تک لڑتے ہی رہتا ہے، لیکن جیت نہیں سکتا۔ ہم نے جتنی بار داڑھی کٹوائی یہ پھر آئی، ہم نے جتنی بار اس کے اوپر اس طرح چلایا یہ پھر آئی۔ یہ عورت کے منہ پہ نہیں آتی، یہ کس کے منہ پہ آتی ہے؟ مرد کے منہ پہ آتی ہے۔ اور جو بندہ بالکل کلین شیو ہے، بالکل نہ اس کی داڑھی یا نہ مونچھا کچھ بھی نہیں ہے، فقہائے کرام نے اس بندے کو عورت کے حکم میں لکھا ہے کہ وہ عورت کے حکم میں آتا ہے۔ جیسے عورت کو دیکھنا گناہ ہے ویسے اس کو دیکھنا گناہ ہے، وہ عورت کے حکم میں چلا جاتا ہے۔ اور ہم جتنی بار داڑھی کٹواتے ہیں یہ اتنی بار آتی ہے، یہ نہیں ہٹ رہی بھائی، نہ یہ ہٹ رہی ہے نہ ہم ہٹ رہے ہیں، بس لڑائی چل رہی ہے، وہ بار بار نکلتی ہے، ہم بار بار کٹواتے ہیں۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں یار یہ کیوں آتی ہے؟ یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کی داڑھی میں ایک سفید بال ہو، ایک سفید بال، پوری داڑھی نہیں، ایک سفید بال ہو، کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرنے کے بعد فرشتے اس بندے کو جس کی داڑھی میں ایک سفید بال ہو اس کو عذاب دینے سے نہ حیا فرماتے ہیں کہ اس کی داڑھی میں سفید بال ہے، ہم اس کو ہم عذاب نہیں دے سکتے، اس کے اوپر ہم کسی قسم کی وہ سختی نہیں کر سکتے۔ فرشتے اتنا ادب کر رہے ہیں اس داڑھی کا، ہمارے اندر وہ ادب کہاں ہے؟ ہم نے کیا کیا؟ داڑھی کٹوائی اور اس کو نالی میں بہا دیا، داڑھی کٹوائی اور اس کو کچرے میں پھینک دیا۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اور اس کو کٹوانے والا جو ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، جو اعلانیہ گناہ کر رہا ہے، اور قیامت کے روز سے پوچھا جائے گا بھائی آپ لوگ نہیں مڑ رہے، داڑھی بھی نہیں مڑ رہی، تو ایک نہ ایک بندے کو تو لفنا پڑے گا نا بھائی، یہ بار بار آتی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی۔ رکھی ہوئی ہیں کافی سارے لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بھی بخشی ہے، تو ہمیں بھی رکھ لینی چاہیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ یہ اللہ نے جو بناوٹ انسان کی بنائی ہے نا اس میں داڑھی لازم ہے، اگر ہم نہیں رکھتے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اگر ہم نہیں رکھ رہے تو یہ اعلانیہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اور ایسا گناہ کہ قیامت کے روز اس کے اوپر ہماری پکڑ ہونی ہے۔ تو اس رمضان یہ جو آخری جمعہ ہم پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں اگلا جمعہ ہمیں رمضان کا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ جاتا ہوا رمضان ہم سے کوئی تحفہ ہی لے جائے، ہم داڑھی کی نیت رکھ لیں کہ بھی داڑھی نہیں کٹوانی، بری تعالیٰ تیرے اوپر ہی چھوڑا سب کچھ ملنا ہے نہیں ملنا، داڑھی نہیں کٹوانی بھائی، داڑھی پوری رکھنی ہے۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، یہ وہ ہے جس کے ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت فرمائی۔ اگر جو عاشق مصطفیٰ اپنے آپ کو کہلاتا ہے نا، وہ داڑھی نہیں کٹواتا پھر، اور ہم بھی نہیں کٹوائیں اگر ہم عاشق مصطفیٰ ہیں تو۔
یہ آخری جمعہ ہے، اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. آخری لمحات ہے، آخری گھڑی ہیں. اپنے رب کو راضی کر لیں، رمضان کے مہینے میں توبہ کر لیں، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیں، وہ زندگی چھوڑ دے جو ہم پہلے جی رہے تھے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ.